کام کاج کی صلاحیتی سے دور سے دیر سے جو ہے اللہ نے ہم کو آنے کی توفیق دی. اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ہماری پر ایک محبت کی نگاہ ہے. اس بندے کو جو ہے اللہ محبت کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو اپنے دین کی محنت کے لیے محبت فرماتے ہیں کہ ہمارے قدم جو ہے اللہ نے اپنے گھر کی طرف اور اس دور میں آنے کی جو ہے نسبت پر قدم اٹھانے کی توفیق دی. یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ملا ہوا بڑا انعام. اس گھڑی میں اتنا جو ہے دین کے محنت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں. اور جو چیز کی جو ہے دنیا کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک نے اس کو عام 430 عام ہوتی ہے. جیسے ہوا میں ہماری سب کو ضرورت ہے، اللہ نے ہوا کو جو ہے عام فرمایا. باقی سب کی ضرورت ہے تو باقی کو بھی عام فرمایا. ویسے دنیا میں رہنے والے جتنے ہیں وہ سب کے لیے دین ضروری ہے. بغیر دین کے ہے بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں اس کی کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے جو ہے دین کو عام فرمایا اور دین کے دین کو اپنے زندگی میں بندوں کی زندگی میں لانے کے لیے اللہ نے محنت کو بھی عام فرمایا. اس محنت کو کرنے کے اعتبار سے کوئی صلاحیت والا، کوئی مالدار، کوئی عقل والا، کوئی شہری، کوئی دیہاتی، اس کے لیے کوئی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جو جتنے جو ہے فکروں سے اپنی قربانی کو دیتا چلے جائے گا، جو ہے اس محنت کو اپنے آپ میں ضرور سمجھ کر اپنے جانوروں کو لگانے کے اعتبار سے ذکر کرتا رہے گا، تو پھر اللہ جو ہے ان بندوں کو اپنے دین کی نسبت پر قبول کرے گی. دین جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہمیں بہت بڑا انعام ہے. کیونکہ دین کے بغیر بندہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اب وہ دین کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے 1,40,000 یا 40,000 نبیوں کے سلسلے کو دنیا میں جاری ساری بنایا. اگر دین کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر نبی کو بھی اتارتے. نبی آدم امت میں گھس کر جو ہے یہ دعوت کی دین کے قدم کرتے. مگر اللہ پاک نے جو ہے امتحان کے طور پر ہم سب کو دنیا میں بھیجا اور پھر بھیج کر جو ہے اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا اس کو وہ بھی بتایا نبیوں کے ذریعے سے، اور پھر کیسے کرنا وہ بھی بتایا. مگر ابھی تو دوستوں ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے اندر بھائی کم بیش ہوتے رہتا ہے، رہتی ہے. اس کے لیے جو ہے اللہ پاک نے نبی کو اس سلسلے کو جاری فرمایا. نبی آتے تھے دین کو جو ہے امت میں سمجھایا کرتے تھے، دین کی محنت کو بتایا کرتے تھے. ہمارے آپ کے آقا سرکار مدنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل فرمایا. اور پھر ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی امت کے بعد میں کوئی امت نہیں ہے. جو کام اللہ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے، معصوم بندوں کو دیا کرتے تھے، وہ کام اللہ نے جو ہے یہ کار نبوت کے نسبت پر اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے نسبت پر اللہ نے جو ہے یہ کام کی ذمہ داری ہمارے ہر فرد کے اوپر دی. ہر مسلمان ایمان واقع کلمہ کو جو بھی ہے اس پر اللہ نے کام کی ذمہ داری دی ہے اور یہ ذمہ داری کا کام ہے. میرا کام ہے ذمہ داری کا کام ہے اور ذمہ داری کی بات پر اللہ کی طرف سے انعام ہے. ذمہ داری کے بندہ نبھاتا ہے تو اللہ نے اس کی انعام بتائے. اور انعام کے لیے سب سے بڑی چیز جو اللہ پاک نے ہمارے آپ کے لیے ایک جنت بنائی ہے. جنت کس کے لیے بنی تھی؟ جنت جو ہے خاص ایمان والے کے لیے بنی ہے. اب وہ جنت میں جانے کے راستے بتائے. جیسے بھائی کوئی آدمی سفر کی سواری جو ہے سفر طے کرتا ہے، اس کے راستے ہوتے ہیں، اس کی منزل ہوتی ہے، اس کے نقشے ہوتے ہیں. ایسے دوستوں جنت میں جانے کے کون سے راستے ہیں؟ وہ راستوں کو نبی کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو ہے اس امت کو بتایا. جنت جو ہے فرما کی اللہ کے بندوں کے لیے اللہ پاک جو ہے روزانہ اس کو سجاتے رہتے ہیں کہ میرے بندے آئیں گے تھکے ماندے،
دنیا کی مشقت کر کر اور دنیا کے اندر جو ہے فرمایا کہ ایسے کڑوی رسولی کو سنتے ہوئے کبھی گرم حالات کبھی نرم حالات، کبھی جو ہے اچھا ماحول کبھی برا ماحول، اب ایسے جو ہے فرمایا کی سارے گھر کے کھاتے ہوئے اور پھر فرمایا کی جو ہے اپنے آپ کو قربان کر کے آئیں گے تو پھر ان کے لیے ایک راحت کا سامان، ہمیشہ کی راحت، اس کے لیے اللہ نے ہم سب کے لیے جنت بنائی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جنت کی نعمتیں ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ اس کی محنت ہے، یہ محنت جو ہے اصل میں یہ آخرت بنانے کی محنت ہے۔ ایک محنت دنیا بنانے کی ہے، جو دنیا دار آواز لگاتے ہیں یہ کرو تو اتنا ملے گا، یہ کرو تو اتنا ملے گا، ایسا کرو تو ایسا ہوگا۔ یہ سارے جو ہے محنتوں کی دنیا کے اعتبار سے چیزوں کی آواز ہمارے کانوں پر ٹکرا رہی ہے بار بار، اور پھر وہ چیزیں ہمارے دل میں اتر رہے ہیں، اور دل جو ہے فرمائے کہ اپنے پورے بدن کا امام ہے۔ دل میں جو آتا ہے وہ آدھا جو ہے اس کی امام، اس کی حرکت کرتے ہیں، اس کے حکم میں تابع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی دوستوں یہ دنیائی ماحول، اب دنیائی ماحول کے اندر اسباب کا، چیزوں کا اور اللہ کے غیر سے ہونے کا اور پھر فرمان کی ساری مخلوق کا ہمارے نظر کو آتا ہوا، اور پھر جو ہے ہمارے زبان کو سنتے ہوئے، اور پھر ہمیں جو ہے تجربے کی وہ چیز جو ہے آپ کی سمجھ میں آتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کے ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے اندر کی جو چیز جو ہے وہ یقین کی کمزوری پھر فرمائے کہ اللہ کی عوامل سے ہمیں دور لے جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی جو محنت کی ہے وہ یقین بنانے کی محنت کی ہے۔ سارے اسباب کو جو ہے انہوں نے ان کے دلوں سے نکالا، کعبۃ اللہ میں جتنے بت تھے سارے بتوں کا یقین، یہ لڑکا دینے والا، یہ لڑکی دینے والا، یہ بارش دینے والا، یہ اناج دینے والا، وہ سارے جتنے بوتے تھے سارے بتوں کو یقین نکالا، یقین کی بنانے کی محنت کی۔ اور عزیز دوستوں جب یقین کی بنانے کی محنت ہونے کے بعد وہ ساری جو ہے اللہ کی غیر کی جتنا ساری چیزیں تھیں وہ سارے دلوں میں سے نکل گئی، تو پھر ایک اللہ جو ہے فرمائے کہ جو ہے ہر ایک کے زبان سے جو ہے اس کو بولنی۔ عزیز دوستوں وہ محنت جو محنت اپنے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کی جماعت پر کی، جو صحابہ ٹھیکرے جیسے تھے، سونے جیسے بنے، یوں کہتے ہیں کہ جہالت کے زمانے میں اپنے لڑکیوں کو زندہ لے جا کر دفن کر آنے والے، اور پھر اپنی تلوار کو تیز ہے کہ نہیں ہے یہ فرمائے کہ لوگوں کے گردنوں کو اڑا کر دیکھنے والے، اور کئی اپنے ملک سے پہلے کسی ملک نے پانی پیا تو صدیوں تک خاندان تک لڑکے لڑکیاں جو ہے اس کے جھگڑے کرنے والے، باپ انتقال ہوتا تو باپ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا کہ میں نے اس کا بدلہ نہیں کیا، میرے بعد اس کا بدلہ ضرور تجھے گا۔ عزیز دوستوں ایمان کی رامان کی جب محنت ہوئی ہے اور محنت ہونے کے بعد بھی جو ہے اللہ نے ان کی زندگی میں تبدیلی لائی، بدلاؤ آیا، تو پھر فرمایا کہ جو ہے ایسے بنے کہ لوگوں کے آنکھوں کے تارے بنے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ان کو ستاروں کی طرح سے فرمایا کہ اس کی تعریف کی کہ میرے جتنے یہ صحابہ ہیں یہ فرمایا کہ ستاروں کے مانند تھے، اور یہ کسی ایک کی تم اتباع کرو گے تو سیدھا جو ہے تم جنت میں جاؤ گے۔ وہ محنت اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی ہے، یہ محنت نہیں کہ ابھی چلے 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، یہ محنت تو جو ہے موت تک کی کرنے کی محنت ہے، اور یہ محنت جو ہے کرنے کا رخ تو دوسروں کی طرف ہے، اب سب سے پہلے اپنی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اپنی ذات ہے۔ میرے ذات میں دین پر دین ترقی کیسے ہو؟ آدمی دنیا دار دنیا کے اسباب کی محنت کرتا ہے، دکاندار دکان کی، کھیتی والا کھیتی کی، تو اس کے دکان کی ترقی روزانہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ دکان والا میری دکان میں ترقی ہو، بیپار میں میرا جو اضافہ ہو، اور پھر میرے گلے میں جو ہے اضافہ ہو، یہ چاہتا ہے۔ ویسے جب دوستوں ہم کام کرنے والے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے یہ فرمائے کہ اعمال کی ترقی، تعلق کے موضوع کی ترقی، ہمارا دل پر دل رجحان اللہ کی طرف کیسے ہو، ہمارے جو بھی کام ہے وہ اعمال سے ہم کیسے کرنے والے بنے، اور ہمارے تعلق جو ہے اللہ کے گھر سے کیسے جڑے، کیونکہ
اللہ کا گھر جو ہے یہ سارے اسباب کی جو ہے ملنے کی جگہ ہے. جیسے بازار کی دکانیں لگی ہیں, کپڑے کے لگے ہیں, چاول دانے کے لگے ہیں, تیل کے لگے ہیں, جیسے دکانیں بازار میں لگی ہیں دنیا کی چیزوں کی ضرورت کے, ویسے دوستوں مسجدیں جو ہیں اللہ کے گھر جو ہے فرمایا کہ یہ امت کے لیے سارے جو ہے ضرورت کا جو ہے سامان ہے. اب امت کا جو ہے جب تک کہ جو ہے اللہ کے گھر سے اس کا تعلق نہیں جڑتا, ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے جب تک نہیں جڑتا تو تک امت کی جو فلاح ہے نہ بہبودی ہے, وہ تعلق کے اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا وہ اللہ کے گھر سے جوڑا تھا. اس کے لیے بعد میں سنتے ہیں بھی اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کی اچھی تھی, کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ٹکڑا, اور بارش آتا تو پانی اندر آتا, سجدہ کرتے تو پیشانی مبارک کو چیکٹ لگتا. ایک صحابی نے دیکھے کہ اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدہ کر رہے تو پیشانی مبارک کو چیکٹ لگا, تو دوڑے ہوئے باہر گئے اور پھر ایک مٹی پر لائے اور جو ہے سجدے کی جگہ پہ ڈال دیا. تو اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کی عادت پسند آئی, تو سارے مسجد میں جو ہے فرمائے کہ وہ ریتی بالو بچھانے کا حکم دیا. یوں کہتے ہیں کہ مسجد نبی ایسی جو ہے اچھی تھی, اسباب جو ہے کچھ نہیں تھے. اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مسجد نبی میں چراغ نہیں چلگا, مسجد نبی میں چراغ نہیں چلگا, مگر فرمایا کہ جو ہے اعمال کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے ایسی مضبوط تھی, سارے دنیا کے اندر اللہ پاک نے اسی مسجد کی ذریعے سے جو ہے سارے دین کو پھیلایا. عجیب دوستو, اب وہ مسجد کے اندر جو ہے صحابہ کا تعلق ایسا تھا کہ ہمیشہ مسجد نبی میں پڑے رہتے تھے. آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبی جو ہے 24 گھنٹے آباد ہے, اعمال سے آباد ہے, نماز سے آباد ہے, قرآن کی پڑھ رہا, کوئی نماز پڑھ رہا, کوئی سیکھنا سکھانا ہو رہا. اب وہ سارے اعمال جو ہے اعمال دعوت, اعمال ہدایت سے مسجد جو ہے یہ فرمایا کہ جو ہے بھری ہوئی ہے. جب مسجدوں میں اعمال ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے فرمایا کہ ایسی ایک خیر اترتی ہے, وہ خیر ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے بھائی کعبۃ اللہ میں ماشاءاللہ حاجی جب جاتے ہیں نا تو جانے کے بعد میں جیسے قدم وہ حرم کے جو ہے حدود میں جاتا ہے اور نگاہ جب کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو ایسا جو ہے خیر اترتی نظر آتی ہے. ایسے ایک بارش کی طرح سے اللہ کے گھر کی طرف خیر اترتی نظر آتی ہے. ابھی دوستوں وہ اللہ کی جو ہے گھر پر آنے والی خیر, وہ اللہ کے گھر پر آنے والا جتنا فرمایا کہ فیصلے اللہ کے اچھے فیصلے سارے کعبۃ اللہ پر, اور کعبۃ اللہ پر آنے والے سارے خیر اور خان اچھے فیصلے سارے دنیا کی مساجد میں اللہ پاک کیا کرتے اس کو تقسیم کر دیتے, کیونکہ کعبۃ اللہ جو ہے سارے دنیا کی مسجدوں کی ماں کی طرح سے ہے. جیسے بھائی ہمارا لائٹ کا تعلق جو ہے کوئنہ سے ہے, کوئنہ میں سوئچ آف ہو گئی تو ہمارے بستی میں اندر آ جاتا ہے, آتا کہ نہیں آتا. ایسے عجیب دوستوں کعبۃ اللہ جو ہے یہ سارے دنیا کی مسجدوں کا جو ہے کرن, اس کا تعلق فرمایا کہ جو ہے کعبۃ اللہ سے ہے. کعبۃ اللہ میں آنے والی خیر جتنی ہوتی ہے وہ سارے دنیا کی مسجدوں میں بانٹی جاتی ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے جو ہے مسجدوں میں جو ہے ہمیشہ رہنے والے کی ایماندار ہونے کی جو ہے گواہی دی. ایماندار کون بتایا؟ امانت دار پیسے کا پھر مال کا دینے والا نہیں, بلکہ مسجد کو جو آباد کرتا ہے وہ ایماندار ہونے کی گواہی دو بھی دھڑک یہ آدمی ایماندار ہے. اس کے لیے دوستوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں جو ہے وہ چیز کو بٹھایا تھا. اب مسجد کے عادی تھے اور مسجد سے سارے اعمال کو کیا کرتے تھے, وہ کام کیا کرتے تھے جیسے ہم بازار سے سارے اعمال کر رہے ہیں, ان کا تعلق مسجد سے سارے اعمال کرنے کا تھا. اس لیے جو ہے وہ اعمال میں ایسی خیر تھی اور مال میں ایسی خیر تھی کہ ایک کماتا تھا تو 100-200 بیٹھ کو کھایا کرتے تھے. آج ابھی تو دوستوں ہمارے بزرگوں کے ذہنوں میں اس کا غلبہ ہے کہ ساری دنیا کی مسجدیں جتنے ہیں وہ مسجد نبی کی جو ہے شکل پر کیسے آ جائے, مسجد نبی کی مشابہ کیسے آ جائے. مسجد نبی میں جو اعمال مساجد اعمال دعوت ہوتی ہیں وہ اعمال مساجد اعمال دعوت ہمارے مسجدوں میں کیسے زندہ ہو. اس کی لیے دوستوں یہ دعوت کا محنت کا سیرا یعنی نوک بنڈل ہوتا ہے نا, تو بنڈل دھاگے کے بنڈل کا اگر اس کا نوک ملا
तो धागा का बंडल पूरा खुलता है, और उसका नोक नहीं मिला तो फरमाया कि गए सारा धागे का बंडल खुलता होता है। ऐसे अल्लाह ने भाई ये काम हमारे हाथ में दिया कि धागे का बंडल का नोक हमें हाथ में दिया। अब हम जो है मेहनत करते जाएंगे, अब मेहनत करते जाएंगे जैसे हमारे बड़े बताते हैं। और जब तक करने के लिए कहा जा रहा, हम ऐसे करने के लिए कहा जा रहा, ये सारी चीजें हमारे पास में आकर बड़ों ने एक बच्चे को जैसा बाप समझाता है, बच्चे को जैसे बाप समझाता है, हमें हमारे बड़े अपने आकर उंगली पकड़कर हर महीने आकर हमें समझाते कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जो बुनियादी मेहनत जो है हमें पिला कर जा रहे हैं, जो बुनियादी मेहनत हमने समझा कर जा रहे हैं, भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना। फिर दोस्तों इतना इससे पहले काम आसान नहीं था, और आज हमारे बड़ों के जहनों पर अल्लाह ने काम को बिल्कुल आसान कर दिया, और हमें जो है उन्हें ऐसा एक रूप दिया, एक पैटर्न दिया कि भाई ऐसा करो। हफ्ते में जो है इतने घरे की मुलाकात 100% करो, 100% मर्दों की जाकर जो है 4 निशानों के साथ में दावत दो, और फिर अपने मस्जिद को जो है वो दावत तालीम इस्तेमाल के एतबार से आबाद कर वो अमल करो। गफलत में रहने वाले को अल्लाह के घर में लाओ, और अल्लाह के घर में लाकर जो है हदीसों का जो है तालीम के हलकों में जो अल्लाह के पास रसूल की पुरानी हदीसें हैं, अल्लाह ने सरासा हिदायत का नूर उसमें रखा हुआ है। ऐसे माहौल में लाकर जो है उसको उस माहौल से गुजारो। हाँ दोस्तों देखो, गफलत के माहौल में से बंदा जब अल्लाह के घर में आता है, देखो भाई 99 खून करने वाला आदमी है, देखते भाई हाँ पुलिस पीछे लगे सो है, और भागते भागते से मस्जिद का दरवाजे से मस्जिद के अंदर आने पर भी क्या करते बोलो भाई, वो जो है 99 खून करने वाला भी मस्जिद में आया तो बिल्ली सर का डर है। क्यों? ये फरिश्तों का माहौल है, ये अल्लाह का घर है, ये जन्नत का बाग है, यहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती रहती हैं और अल्लाह ताला बसते हैं, तो अल्लाह बंदों के दिलों को नरम करती है। इसके लिए दोस्तों आज उम्मत का ताल्लुक मस्जिद से कट गया, मस्जिद से हमारा ताल्लुक कट गया। हमारी मस्जिद के लिए क्या है भाई, हमें जुम्मा आई तो आए मस्जिद में, ईद आई तो आए मस्जिद में, रमजान आए तो आए मस्जिद में, रमजान गया मस्जिद गायब हो गई, जुम्मा की जो है नमाज पढ़े। लेकिन दोस्तों सुन्नत नफील भी हमें पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। उम्मत में ऐसा बड़ा तबका है कि खाली फर्ज पढ़कर जो है अपने कारोबार में निकल जाए, और फिर पहले की सुन्नत भी गायब है, मौकेदा फिर बाद की सुन्नत मौकेदा भी गायब है। लेकिन वो दिल पर एहसास नहीं है। मगर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेहनत हुई, तो मेहनत होने के बाद में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन अपनी जुमा की नमाज की तैयारी फजर की नमाज से कर रहे, फजर की नमाज में अपनी सारी तैयारी कर कर मस्जिद में आते थे और आ रहे हैं, और फिर जुमा पढ़कर जो है फरमाई की जो है असर जुमा पढ़कर अपने कारोबार और घर में जा रहे थे। अजी दोस्तों वो शौक फिर से उम्मत में कैसे पैदा हुए, इसके लिए जो है आपने भी माशाअल्लाह ये सेंटर के जोड़ों के जरिए से मौलाना जो है साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक सीरा हमारे हाथ में दिया था कि भाई ऐसी बस्ती की ऐसी जो है मेहनत, भाई सुबह में जो है आज तक अल्लाह ने जो है जिंदा नहीं फरमाया, ये मेहनत का हर काम करने वाला हर फर्द तक जाकर जो है अल्लाह की दीन की बात को समझा सकता है। भाई जो 12 मस्जिद के अपने सेंटर हैं, और 12 मस्जिद के अंदर वही मस्जिदों के एतबार से भाई बस्तियाँ हैं, और बस्ती के एतबार से भी माशाल्लाह मेहनत का जो है एक खाका है, ये छोटे छोटे जमाते हैं, और भी 10, 25, 40 का मकानात हैं, वो हफ्ते भर में जाकर जो है हर पर्दे के सामने जा रहे हैं और अल्लाह रसूल की बात उसके सामने बता रहे। क्या बता रहे भाई? ईमान वाला मैं तू, ईमान कितना कीमती, ईमान का जो है बनाना कितना जरूरी, ईमान का मकसद क्या है, ईमान की बनाने की मेहनत पर अल्लाह की तरफ से फजीलत क्या है, और ईमान को कैसे बनाया जाता है। मकसद फजीलत मेहनत उसके सामने खोल कर बताई जाए। फिर बताया जा रहा है कि नमाज जो अल्लाह ने 5 वक्त की फर्ज फरमाई, हर मोमिन ईमान वाला 5 वक्त नमाज का इत्माम करेगा, अल्लाह 5 इनाम देंगे। कितने इनाम देंगे भाई? देखो भाई बंदों की क्या जरूरत है अल्लाह बेहतर जानते हैं। बंदों की क्या जरूरत है? हमारी जरूरत क्या भाई? रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी, बच्चे, दुकान, ये हमारी जरूरत है। और अल्लाह क्या बोलते हैं कि बंदा जब नमाज पढ़ता है
تو اس کے پیٹ سے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے میں اس کے روزی روٹی کا بندوبست کر دوں. ایک انعام دنیا کا اللہ نے بتایا کہ جو ہے اس کے رزق میں برکت دوں گا. کیا بتایا اللہ نے اتمام نماز پر وسعت رزق کا دینے کا وعدہ. ایک نمازی ہے اتمام سے پڑھتا ہے, اللہ اس کی روزی روٹی کو ایسی برکت والی دیتے. ایک انعام دنیا کا بتایا, 4 انعام آخرت کے بتائے. بھائی بندوں کو ضرورت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اگر دنیا کی ضرورت ہوتی تو 4 انعام دنیا میں دیتے اور ایک انعام آخرت میں ملتا. مگر نہیں ہے جن دوستوں, ہماری آپ کی اور سارے دنیا کے بسنے والے اور سارے دنیا کے آنے والے انسان قیامت تک کے ان سب کی ضرورت آخرت کی ہے. اچھا بھائی دنیا سے جانے کے بعد بندہ کہاں جائے گا؟ بھائی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اس کے لیے قبر کہتی ہے کہ میں آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہوں. جو میرے اندر جو عمل لے کر آتا ہے, اب وہ عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا. ہمارے قدم کتنے چلے گے؟ ایک قدم چلو 700 نیکیاں ملیں گی, 700 گناہ معاف ہوں گے, 700 درجے بلند ہوں گے. ایک سبحان اللہ بولیں گے, اللہ کی طرف سے ایسا بڑا جو انعام ملے گا کہ اللہ کی عرش کے سامنے جو ہے ایسا بڑا درخت لگے گا. وہ درخت کی چھاؤں اتنی گھنی ہوگی, ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جانا چاہے عرب کا تیز بھاگنے والا گھوڑا کوئی بیٹھ کر اس کو طے کرنا چاہے تو 1 دن لگے, اور آخرت کا 1 دن 1000 سال کے برابر 1 دن ہوگا. اب ہم زمین پر کر رہے, پر ہمارے عمل اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قبروں کے سامان کو بنا رہے. فرشتے جو ہے ہمارے جو ہے اعمال کی جو ہے سارے دفتر کو ہمارے نیکیوں سے لکھا جا رہا. آج دوستوں آج ہم جا رہے ہیں, بچوں میں جا رہے ہیں, ملاقاتوں میں جا رہے, چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں جیسے گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو سمجھا رہے, کبھی دکان میں کبھی مکان میں, ابھی کبھی جو ہے فرمایا کے راستوں پر. اب جو ہے فرمایا کی جو محنت کر رہے ہیں, آج ہمارے آنکھوں کو نظر نہیں آتا کیا اللہ دے رہے ہے. ضرور میرے آپ کے آقا سچوں کے سچے, ساروں سے بڑے, انہوں نے خبر دی ہے کہ بھئی بندہ جب اللہ کہتا ہے, ایک گھڑی ایک لمحہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے, اللہ دنیا اور مافیا سے بڑھ کر اس کو اجر دیتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. کرو آج دوستوں ہم کام کرنے والے ہیں اور کام کی محنت کو سمجھنے والے ہیں. آج اللہ نے ہم سب کو جو ہے سمجھ کی ہے اس کی, اور آج جو ہے یقین کی کمزوری اعمال پر ہمیں کھڑا نہیں کر رہی. آج ہمارے جو ہے مجلس جماعت کے مشورے چھوٹ رہے ہیں. ابھی مشورے میں کیا ہوگا صاحب؟ مشورے سے اللہ پاک اتنی خیر جو ہے دنیا میں وجود میں لائیں گے, اتنی خیر وجود میں لائیں گے. ہمارے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر مشورہ ہم کر رہے ہیں, اور اللہ اس کی جو ہے فکر والے کو اس کی نیت پر اللہ پاک کیا کریں گے, اس کو فیصلے کریں گے. نیت ہمارے عالم کی ہے, میرے ذات سے لے کر عالم کے رہنے والے, قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر امت میں اللہ کا دین 100% زندہ کرتا ہو, 100% دین کی محنت کیسی زندہ ہو. عجیب دوستوں, فکر ہم اپنے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رہے ہیں, اور اللہ اس کے اثرات کو روز جاپا تعمیر کرنے اللہ دکھلائے گی. نام اعمال کے دفتر ہمارے آنکھ بند ہونے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو دفتر کا جو ہے فرمائے ایک جو ہے نا دیار لگا کر لائیں گے, پہاڑوں جیسے دفتر کے نام اعمال ہوں گے. بندہ کہیں اللہ کہاں سے آئے, وہی کرا, حج کو نہیں گیا, عمرہ نہیں گیا, مدرسہ نہیں بنایا, مسجد نہیں بنایا, یہ آیا کہاں سے؟ دوستوں اللہ جو ہے نبی کے ماں کے بندے کو یاد دلائیں گے, بندے میرا دین دنیا سے مل رہا تھا, میری امت کے فرد جو ہے بکھرے ہوئے تھے, میری امت کا جو ہے تعلق کے مولا اللہ کے گھر سے میرے گھر سے نہیں تھا, ایک آغار والے بنے تھے, بے گھر بن کر بے طرف بن کر ایک کونے میں بیٹھ کر امت کے غم کو لے کر بیٹھا کرتا تھا. دوستوں یہ جو ہے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات ہیں. جیسے جو موسم میں اثرات ہوتے ہیں, مدراس کے سمندر میں طوفان آتا ہے تو ہمارے یہاں بے موسم بارش پڑتا ہے, اور پھر کشمیر کے پہاڑوں میں برف گرتے ہیں تو ہمارے یہاں گرمی بھی سردی آتی ہی آتی بھی. جیسے موسم میں اثرات ہیں ویسے اللہ نے دین کی محنت میں اثرات رکھے ہیں. دوستوں اس کا یقین ہے ہمیں, یہ کرتے 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 کیا ہوتا ہے, تھوڑا بدل جاتا ہے. اس کے لیے دوستوں جا کر نماز کی دعوت ہے, 4 انعام 5 انعام بتائے, اور اسی کے ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے دین کی علم کی دعوت ہے کہ اللہ کا دین علم سیکھنا کتنا ضروری ہے. آج امت میں سے دین اوجر ہو گیا, وہ دین اللہ کے پاس کے زمانے میں امت میں عام تھا, ظاہر کا, اس کے
کے قریب کی دلوں میں جو ہے چشمے تھے اللہ کے دل پر لگانے کی. ایک ہاتھ نہیں, دونوں ہاتھ نہیں, پیر نہیں. اب جو ہے تبوک کے موقع پر آواز لگی تو عزیز دوستوں عقیل رضی اللہ تعالیٰ جا کر یہود کے باغ میں وہ پانی کی ڈھول کھینچ رہے, دانتوں سے پکڑ رہے, خون کا لہو لہان ہوا, مٹی پر کھجور ملے, لا کر لگڑتے آ کر جو ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے. اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں یہ سارے ڈھیک کے اوپر رکھو. اس کے برکت سے اللہ ساروں کی مان کو قبول کرے. لیکن دوستوں آیا کہاں سے؟ وہ فضائل کے علم اتنا عام تھا, فضائل کی علم کی طرح سے بچے اپنے پنجوں کے در بیٹھ کھڑے ہو کر بڑوں کی صف میں کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہمیں بڑا سمجھ کر اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی جانے کی اجازت دی. عجیب دوستوں پیر سے ننھے ہیں, معذور ہیں, چل نہیں سکتے, اور دلوں میں تمنا کیا ہے کہ میرے 4 بیٹوں کے ساتھ تو میں بھی جنت میں جاؤں. میرے محترم بھائی دوستوں آج جو ہے فرمایا کی بات کی جو ہے فرمایا کی فکر ہو رہی کہ ہر کام کرنے والا جو ہے وہ اپنے جو ہے سامنے اس کے فضائل کو رہے. اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جا کر ہم دعوت دیں بھلے علم کی ایک بندی مسائل کی علم ہے, فضائل کی علم ہے, اور اسی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی دعوت. مومن کی زبان اللہ کے نام کو لینے کے لیے بتائے گی اور مومن کا دل اللہ کی محبت رکھنے کی جگہ ہے. آج ہمارے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں نکل گئی. زبان پر بول کس کے ہیں, اسباب کے ہیں, اور دل میں محبت کس کے ہے, ہمارے جو ہے اپنے جورو بچے ماں دھان کس کی محبت ہمارے دل میں ہے. یہ ہے جی دوستو ہمارے دل جو ہے فرمایا کہ مومن کا دل یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اس کا جگہ بھی اللہ ہمارے مومن کی دلوں میں بستے ہیں, اور مومن جو ہے اپنے دلوں کو صاف کرے گا اللہ جو ہے اس کے دل میں آ کر بیٹھے گا. اس کے لیے دوستو ہمیشہ اپنے دل کو پاک رکھے. ایک تو کسی کی جو ہے فرمایا کی جو ہے عیبوں سے پاک رکھے. کسی عیب کو نکالنے سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کریں, اپنے پاک رکھیں, اور اپنے دل کی جو ہے ہمیشہ اللہ کہنے کی عادت بنے. تو یہ زبان پر اگر عادت ہوگی تو عزیز دوستو اس کی آنکھ غلط نہیں دے سکتی, زبان اس کی نہیں بول سکتے, پیر غلط راستے پر جا نہیں سکتے. اس کو اللہ کا ڈر مانے ہوگا. کیا مانے ہوگا؟ ہمیشہ جو اللہ کا ڈر اس کو محسوس ہوگا کہ جہاں جائے اللہ نظر آئیے. عزیز دوستو گناہ سے بچنا آسان ہوگا. اور اسی لیے فرمایا کی ہے اور اسی کے ساتھ فرمایا کی جو ہے اللہ کے کلام کی جو ہے پڑھنے کی دعوت. اللہ کا کلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا علم ہے, اور اس میں اللہ کا جو ہے ہدایت کی جو ہے فرمایا کی کتاب ہے, اور اللہ نے جو ہے اس میں بڑے بڑے وعدے فرمائے. یہ کلام کو پڑھنے والا کلام پڑھے گا, کلام اس کا سفارش بنے گا. کیا بنے گا صاحب؟ سارے دنیا کے سارے رشتے ناتے مال دھن دولت جب ہماری جو ہے اندر کی روح نکلے گی تو سب الگ ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ میں اس کا قبر کا ساتھی ہوں, سب چھوڑ کر آنے کے بعد بھی قرآن ہمارے ساتھ میں رہے گا. اور پھر قرآن جو ہے قبر میں تیر پھیلائے گا, اور پھر ممکن نکر کے سوال جواب میں جو ہے اس کی آسانی پیدا کرے گا. اور پھر فرمایا کی جو ہے میدان حشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہاں پر جو ہے ان کے ہاتھوں سے فرمایا کی جو ہے آب کوثر پلائے گا, اور حساب کتاب کی جو ہے فرمایا کی ترازو میں آ کر وزنی کرائے گا. نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دلا کر پھول صراط کے راستے سے بجلی کی طرح سے پار کرا کر جنت اعلیٰ جنت میں جانے تک اس کا ساتھ دے گا. کون دے گا بھائی؟ کلام پاک دے گا. اب بولو صاحب امت میں کلام جو ہے کتنا جو ہے دل سے دور نکل گیا. آج ہمارے اندر اللہ کے کلام کی کتنی عظمت ہے. مومن جو ہے فرمائے کہ روزانہ اللہ کی کلام کو پڑھے بغیر جو ہے دنیا میں نہ جائے. صحابہ تھے ان کی صبح جو ہے 4 بجے سے 5 ساڑھے 3 بجے شروع ہوا کرتی تھی. راتوں میں اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے. ایک زمانہ تھا عزیز دوستو مسلمان کا محلے سے کوئی غیر گزرتا, راتوں کے لیے دنوں کے لیے تو غیر ہدایت کو لے کر جاتا. صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ محلے کی ذات تھے, شرف فرمائے کی گھر گھر جو ہے اداری تھی, ماں بہنیں دین پر شریعت پر تھے, اور گھروں میں سنتیں ملتا تھی. اس کے لیے ہر ایک جو ہے فرمائے کی بیوی آقا تو یہ دین سمجھ کر جاتا تھا. آئے دوستو ہمارے گھر جو ہے فرمائے کی اس سے خالی ہو گئے. اس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو گھر میں شیطان نہیں گھستا, بلائے مصیبتیں پریشانیاں سارے اللہ پاک اس کو دور کر دیتے ہیں.
ٹکرانے کو افسوس ہے ہم پر کہ آج ہمارے گھر میں کلام رہنے کے باوجود ہمارے دل میں اس کے اندر محبت نہیں ہے. ہمیں کوئی مرا ہمارے گھر میں تو فرمائے کہ ثواب دلانے سے سب کو پڑھا کو پڑھاتے ہیں. رمضان آیا قرآن پڑھے, رمضان گیا قرآن پڑھے. دوستوں نہیں, مسلمان کا ایک معمول ہونا چاہیے کہ میں جیسے بھی نماز پڑھ کر آیا میرے گھر میں جو ہے تلاوت کروں گا, میرے گھر میں تلاوت پر اللہ کی رحمتیں اترے گی, برکتیں اترے گی, خیر اترے گی, ساری بلائیں مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل حل قرآن یقین کے ساتھ میں عمل کریں گے. دوستوں اس قرآن کا فیض ہمیں ملے گا. اب وہ جا کر دعوت دے گا. اور چوتھی دعوت کیا دیں گے کہ بھائی ہمارے گھروں کے ماحول بنانے کے اعتبار سے ماں بہنیں جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے, بچے اپنے جو ہے فرمائے کی ماں کے ساتھ میں دینداری کے اعتبار سے جو ہے سبق لینے والے بنے, اور مرد اللہ کے گھر میں جا کر جو ہے مسجد کو آباد کرے. یہ ماحول بننے کے اعتبار سے اپنے گھروں کی مسجد کی تعلیم دیں, اپنی کتاب کی تعلیم روزانہ اہتمام کے ساتھ میں ہمارے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ میں. دوستوں اس سے پہلے اس پر زور نہیں دیا جاتا تھا, اور امت کہاں تک چلی گئی. مرد اپنی مردوں کے اعتبار سے مستورات کتنے جاتے ہیں, اور مستورات کے اعتبار سے بچے کتنے جاتے ہیں. یہ بڑوں کے ذہنوں پر اللہ نے کھولا. اس کے لیے گھر گھر حلقے لگ رہے, گھر گھر قرآن کے مذاکرے ہو رہے. دوستوں اس سے پہلے یہ چیز کبھی نہیں تھی, کیونکہ اس زمانے میں جو ہے گھروں میں قرآن کا پڑھنے کا ایک معمول تھا, اور بچوں کو قرآن اور حدیث کو سکھایا کرتے تھے. آج دوستوں ہم جو ہے اس سے دور ہو گئے. اس کے لیے بتایا کہ ہمارے گھروں میں یہ جو ہے 5 اعمال کے ساتھ میں ہماری تعلیم کا کرنا ہے. ایک تو قرآن کی چونکہ حدیث پڑھے, بعد میں حلقے لگائے, اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ سے لے کر سورہ فاتحہ کا بھائی یہ مذاکرہ کرے. بھائی شرط نہیں ہے کہ بھائی ایک دن میں 10 سورے لے. بھائی یہ الحمدللہ آپ نے جو سورہ فاتحہ شروع کریں گے اس میں سے کچھ پوچھ گچھ ہے, نیچے اوپر ہے, میری گھر والی, میری ماں, میری بچی, میرا بیٹا, ہم بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے ہیں تو کبھی کبھی میری غلطی میری گھر والی نکالے گی اگر پڑھی لکھی ہے, اور گھر والی نکلے ماں نکالے. یہ سارے جو ہے فرمایا گیا غلطیوں کو روزانہ ایک سبق دیں. اب دن بھر 24 گھنٹے میں جیسے آج میں مغرب میں ہم قرآن کی حدیث کی تعلیم کر رہے ہیں, دوسرے دن مغرب میں 24 گھنٹے کے بعد میں ایک سبق دے کر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر الحمدللہ رب العالمین. اب پیاز کاٹ رہے ہیں, بھانڈے دھو رہے ہیں اور برتن دھو رہے ہیں, اور وہ سب کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو پوچھا گیا جو کھلائیں گے اتنا کرتے ہوئے اتنا کرو. اب ہم دکان کو جا رہے ہیں, ہم کھیتی کو جا رہے ہیں, ہم نوکری کو جا رہے ہیں. دوستوں ایک منزل ہم سامنے لے کر چلیں گے, ایک مقصد ایک سامنے لے کر چلیں گے. اللہ وہی ہمارے اندر ترقی پیدا کرے گی. ہمارے بڑے بولتے ہی نہیں کہ بھئی روزانہ ایک سبق قرآن کا لے لو, تو اللہ نے جو ہے فرمایا کہ پاؤں سے پہلے پورا قرآن اللہ پاک سے داخل کرے. ہمارے بڑوں کے سفر میں کارگزاری میں آیا کہ مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ سفر سفر میں نہیں سنے گا کہ ضلع میں آج کل جنوب ضلع میں کل پرسوں ضلع میں, تو چلنے والوں میں اپنے ذمہ داروں نے ماشاء اللہ سمجھے کہ قرآن کو حفظ کرے. کیا کرے صاحب, چلتے چلتے اتنے تقاضوں میں بھی جو ہے قرآن کو حفظ کرے. جو طلب ہوتا ہے, تعلیم ہوتا ہے, اللہ اس کو ضرور جو ہے کیا کرتے ہیں, ذرا اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو ایسی دوستوں اپنے گھروں میں خود ہم محنت کریں. دیکھو بھائی ابھی کارگزاری کے اندر جیسے آپ اپنے حلقوں کے اندر اپنے سینٹر کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو یہ پورے ہمارا اتنا کمزور ہے کہ بھائی ہمارے گھر 200 ہیں, 300 ہیں, 50 ہیں, 60 ہیں, ایک گھر میں 2 گھر میں تعلیم. بھائی دوستوں میرے گھر والی کو اگر میں نے دین کو نہیں سمجھایا تو کون سمجھائے گا. بھائی اور ایک گھر والی بنے گی نا, ایک عورت بنے گی 4 لوگوں کو جنت مل جائے گی, اور ایک عورت جو ہے بگڑے گی 4 جنوں کو جہنم مل جائے گی, ذریعہ بنے گی. ایک باپ ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, شوہر ہوتا ہے, بھائی ہوگا. عجیب دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میری گھر والے کو قرآن کو میں صحیح کروں. جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے, اگر نماز میں پڑھے جانے والا قرآن صحیح ہوگا اس کی نماز صحیح ہوگی, اور جس کی نماز صحیح ہوگی اللہ اس کی زندگی کو صحیح کریں گے, اور جس کی زندگی صحیح ہوگی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے. عجیب دوستوں ہمیں جو ہے بار بار اپنے دل کی بات آتی ہے کہ اتنی کسی میں نماز پڑھوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی, میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. عجیب دوستوں وہ صحابہ نے اپنی نمازوں کو بنایا تھا, تیروں پر تیر رانوں پہ لگ رہے ہیں, ان کے فوارے اڑ رہے ہیں,
मगर नमाज में कोई खलल हो। अजी दोस्तों मशवरा कराया जा रहा है कि तीर लगे दुश्मन ने मारे दौरान में एक साथी के कहते हैं पैसे निकाले निकालते वक्त तकलीफ होगी, मशवरे में बात तय करेगी कि जब नमाज की जब हालत में होंगे तो जाकर इसकी तीर निकाली जाए। अब वैसे वो अभी नमाज की हालत में है, नमाज की नियत बांधे हैं, नमाज में मशगूल हैं, तो जाकर जो है साथियों ने तीर को निकाला। अब जैसे सलाम फेरे तो देखा कि बहुत सारा मजमा नजर आया, कहने लगे क्या आप मेरे बदन की तीर को निकालने के लिए आए? कहने लगे हजरत आपकी तीर तो हमने कब की निकाला है। दोस्तों ऐसी नमाजें थी। अब वो जो हमारे घरों में भी हम मेहनत करेंगे दोस्तों, तो फिर हमारा घर भी है ऐसे नमाजों से क्या होगा, आवाज होगा। फिर हमारे मावे में कोई मुस्कुरात का जहन होता है, मुस्कुरात का दिल बहुत नरम होता है। थोड़ी मेहनत करो ना तो मुस्कुरात उस चीज को पकड़ लेने के बाद फिर हमारी तस्वीर नहीं करते। कभी कभी हमारी सुस्ती होती, काम काज से थके मांदे आते, फजर की नमाज के लिए मुस्कुरात उतारते, तहज्जुद के लिए हमारे मुस्कुरात उतारे, तहज्जुद को अपने 2 रकात नमाज पढ़ो, रात को सोते टाइम के रात के मामूलात बता रहे, भाई मंजिल पढ़ो, सूर्य फातिहा पढ़ो, जालकुल पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो। मुस्कुरात जब हमारे फरमाइशी जो है दीन के एतबार से फिक्रमंद होंगे तो मर्दों के लिए बहुत सारे राहिया का बात होते हैं। इसके लिए अपने घर में तारीफ का अमल एहतमाम के साथ में, वक्त के ताय्युब के साथ में, 7 किताबों में हदीस पढ़ेंगे, बाद में जो है फरमाइशी 6 सिफात का मुज़ाकरा होगा। जो सिफात हमें अल्लाह के रास्ते में 3 दिन में, चिल्ले में, 4 में जाकर जो रटाए जा रहे हैं और हमारे हर घर के हर बच्चे हर वक्त के ज़बान पर याद हो जाए। क्यों? ये सिफात नहीं है, ये समंदर है, ये 6 समंदर हैं। तो समंदर में कितना गहरापन है आज समझ में नहीं आया। वैसे जो है एक नंबर में अल्लाह ने जो है ये कुरान हदीस के मुस्लिम निकाले हैं, इस सिफात में अल्लाह ने जो है गहरापन इसके लिए बताया कि अपने बच्चों को मेहनत करो। लेकिन दोस्तों जो मेहनत करता है वो पाई लेता है। माहौल में जाने के बाद समझ में आता है, तस्कीर में जाते ही नहीं। बाप होते थे मेरा बच्चा 6 नंबर बोल रहा है, अब बच्चे को बोल बेटे 6 नंबर, बच्चा दूसरी जबान में बोल रहे हैं, कलमा नमाज ये वो। आप बोलो भाई हमारा दिल कितना खुश हो रहा है, बच्चा दूसरी जबान में जो है 6 नंबर बोल रहे हैं। अच्छा भाई बच्ची की जबान को एक हमारा आप बोलो हमारे जाने वाले खुश होते हैं तो अल्लाह कितना खुश होगा। अल्लाह क्या बोलेंगे, ये मेरा बंदा, ये मेरा बच्चा, ये घर वाले माँ बाप, ये घर वाले मेरे बच्चे पर फरमाएंगे अपनी जाना ये मेरे बंदे पर इसी मेहनत की कि मेरी बोल की, मेरी तारीफ की जो है फरमाएंगे तो होता है। मैंने दूसरों साहबा के ज़माने की मेहनत थी, साहबा ने अपने घरों पर ऐसी मेहनत करे थे कि बच्चा जो है जना की जिंदा था। इसके लिए है हम भी अपने मेहनत को करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। जो मेहनत करके साहबा ने अपने मोहल्लों को, अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपने औलाद को बनाया था, हमारी मेहनत से अल्लाह पाक जरूर वो चीजें ना हमारा हमारे बड़ों के ख्वाब है। भाई मेहनत जो है जैसे हम कहते हैं वैसे करो, मेहनत को जो है जैसे बताया जा रहा है वैसे करो, जब तक बताया जा रहा है तब तक करो। वो दिन दूर नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त जो मदीने के माहौल को बनाकर छोड़ कर दिए थे। अल्लाह पाक हमारे गलियों को मदीने की गलियां बनाएंगे, हमारे घरों को जो है साहबा के घर बनाएंगे, हमारे बच्चों को साहबा की औलाद बनाएंगे, हमारे माँ बहनों को साहबा की माँ बहनों की तरह से उनकी जिंदगियां बनती है। दोस्तों ये करामत है, करामत। एक जमाना था कि भाई हमारे जो है ना गली मोहल्ले में मसरूरात में चद्दर डाल हो जाते थे। क्या डालते थे बोलो, देखे चल रहा हमारे जमाने में देखते थे कि औरतें जो है चद्दर भाव जाते, गुजरी चद्दर। आज के जमाने में क्या हो रहा बोलो, आज अल्लाह ने जो है वो दावत की छोटी सी मेहनत की कैसे असरात बताए। आज बच्चे अपने बाप को जिद कर रहे हैं, बाप जो है स्कूल में बच्चे को डाल रहे, 7वीं 8वीं की बच्ची जब जाने में थोड़े समझदारी आई तो बच्चे कहते हैं कि अम्मा मुझे बुर्का लाओ दो, मुझे दुपट्टा ला कर दो, मुझे भाई फरमाए कि जो है घरवालियाँ बच्चे और फिर लड़के जो है सुन्नत तरीके पर छुट्टी के साथ में आज कॉलेज को जा रहे हैं। दोस्तों शरीयत जब जिंदा होती है तो सुन्नतें भी जिंदा होती हैं, और सुन्नतें जिंदा होते हैं तो जिंदगियाँ बदल जाती हैं। फिर एक माहौल बनता है कि भाई ये मुसलमान ईमान वाला ये असल में जो है फरमाया की जिंदगी है। हमारे वर्कशॉप में गैरेज में हमारे हाफिज है, हाफिज थी पहले, तो वहाँ गैर के हमारे सुन्नत लोकाचार करते थे बासर। तो हमारे वहाँ से 2 जमाना मुखालिफत का था, बस स्टैंड से जमाते जो है रेलवे स्टेशन जमाते हमारे दुकान के सामने जाने, तो वो गैर का जो है
वो आदमी बासर ही मुसलमान ताकत करते आणि तुम्ही तुमचं काय दिसतच नाही करणार या तुम्हाला दाढी दिसते डोका दिसतंय आता तस्वीर घेऊन झालं ही मुसलमान आहेत आणि दोस्तों ये सारी निशानी आई कहाँ से भाई ये तबलीग की मेहनत की बरकत से आई आणि दोस्तों थोड़ी भी तो इतना माहौल बना आप उसको पूरा करेंगे वो दिन अल्लाह हमें अपने आंखों के सामने जरूर दिखलाएंगे जो हमारे बड़ों ने जो है फरमाया कि भाई एक ख्वाब लेकर गए इसके लिए दोस्तों ये अपने फरमाया कि भाई ये मुलाकातों की तरतीब है और इसी तरह से दोस्तों अपना पहला गश का दिन अपनी मस्जिदों का गश आज देखिए भाई क्या हाल है मस्जिद के मशवरे में 50 लोग बैठ रहे 10 बैठ रहे 20 बैठ रहे तो गश में 5 आ रहे 4 आ रहे क्यों गश इंसान के लिए फरमाया कि जैसे रेत की हड्डी है अल्लाह ने उसका मकाम बताया गश क्या है काम करने वाले के लिए गश का मकाम ऐसा है जैसे इंसान की बदन की रेत की हड्डी है इसका गश नागा हो गया अजी दोस्तों खैर से महरूम हो गया अल्लाह की तरफ से जो है गुस्से में अल्लाह आते हैं बंदों की बदअमालों को देखकर अल्लाह की नाफरमानी देखकर अल्लाह ताला को जो है उसका गुस्सा ये बेगरज बनकर बेधर्म बनकर बंदे जो है मली वजह में गश्तों में जमाते बनाकर चलते हैं अल्लाह की रहमत खींची चली आती है और अल्लाह के कदमों में आने वाले कई सालों के फितरों को दबाते हैं यही वर्ग से भी अब वो कैसे है आज मेरे दिन की क्या अहमियत है हर एक को मालूम है तो होना तो ये चाहिए कि मौजूदा जमात में मेरे जितने साथी बैठते वो सारे के सारे जो है गश में पहले अपने जो है आने के द्वार से फिक्र करें हाँ एक कारगुजारी में आया कि भाई ये जैसे मुंबई के अंदर जो है ये बांद्रा के अंदर सिग्नल है सिग्नल अब सिग्नल पर एक जो है मुंबई मेरे काम करने वाला मुंबई को जा रहा था और एक मुंबई से जो है वो खार की तरफ जा रहा था अभी दोनों की जो जैसे सिग्नल पर आई तो दोनों के आने पर दोनों की तरफ सिग्नल पड़ी वो सिग्नल पर इन्हें ठहरा और सिग्नल पर ठहरा वो सामने वाले की निगाह जो खार को जा रहा था वो सिग्नल के जो मुंबई के जाने तक निगाह पड़ी अब जैसे निगाह पड़ी मुस्कुराना हुआ हाथ उधर सलाम करना हुआ अब वो जो सिग्नल जैसे ही चालू हुआ इन्हें इसकी गाड़ी इसके आने पर बोले खार 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 क्या बोला खाली 3 अल्फाज बोले खार 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 मुंबई तरफ जाने वाली जिंदगी आज मेरा गश का दिन है मेरे हफ्ते इज्तिमा का दिन है दिल में नियत करा अल्लाह मैं जल्दी से जाकर मेरे काम को निपटा ले मेरे जो है वो आमाल में आकर मुझे करना है दोस्तों आदमी की दिल में फिक्र होती है अल्लाह ताला जो है फिक्र के बरकत पर अल्लाह को बंदे को चलाती है इसके लिए हमारी मेहनत क्या बताया हमारे बड़ों ने कि पहले इसकी मेहनत जो है सुबह से है अपनी छोटी जमात की जितने हैं हमारे छोटी जमात की जितने साथी हैं काम करने वाले अपने अपने इलाके में जाकर अपने घरों के एतबार से वक्त आए साथी को जाकर दावत दी मैं अपना असर में व्यस्त माशाअल्लाह असर के पहले अपना कामकाज कारोबार जो है फारी कर गश में शिरकत करे भाई गश की कितनी बड़ी फजीलत है हमारे साथियों को जाकर समझा बुझाकर मोहब्बत से उसकी फजीलत समझाएंगे हाजी को दोस्तों देखो मेहनत जब होती है देखो आज जो है इतना बड़ा हमला आया कहाँ से आया हमारे सेंटरों को जोड़ होते हैं और सेंटर का हाल अहवाल में हमारे सामने आता है हमें देखते हैं कि क्या आया 50 है 25 है खत्म हुआ भाई ये मजमा कहाँ से आया बोलो आने वाले बेचारे जिले वाले रात को कयाम हुआ है और फिर अपने कारोबार को छोड़े घर बार को छोड़े नवरात को छोड़े यहाँ पर तकाजे को लेकर आए रात को उठे 2 गरम आंसू हाथ उठाकर दुआ करे सुबह में जो है निकल कर फैल गए बस्ती बाड़ी घर घर हर एक में जाकर अल्लाह की दिन की दावत देकर आज की दौर की फिक्र दिलाए ऐसा गुमान भी नहीं है ऐसा मजमा माशाअल्लाह अपने इलाके में आया कल इस्लामपुर की कारगुजारी में मेरे बाजू में जो है बहादुरी के साथी बैठा था इसका तड़सर का तो मैं इसे पूछा भाई तड़सर के कितने साथी आई तो तड़सर के 35 साथी आई घर बोला कितने साथी भाई 30 साथी तड़सर के आई कर आमनापुर की बस्ती में से 8 साथी आई लेकिन दोस्तों बंदों की मेहनत अल्लाह दानी करते आज देखे भाई इतना बड़ा हमला जो है हमारे साथियों की मेहनत की बरकत से अल्लाह ने लाया कौन लाया भाई अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे एक जगह पर आए और खुला सबक कुछ है उसको क्या करे रिपीट करे और फिर दिल में नियत लेकर जाए और अपने मकान पर अपने मस्जिदों में अपने मोहल्लों में घर घर की मुलाकातों में ये काम को जो सता हमारे बड़े ने बताए तो जाकर जाए एक चोट में जाकर मेहनत करे तो अल्लाह जरूर उसका नतीजा निकाले दोस्तों हम काम करने वाले जिम्मेदार अल्लाह के चुने गए हैं हम जो है चुने हुए बंदे हैं हमें अल्लाह ने कबूल किया है और ये अल्लाह पाक जो है हमें पूछने वाले हैं
चला तो मेरे साथ में 10 साथी सब थे, अभी सब तुम आएंगे, अभी सब तुम आएंगे, अभी सब तुम आएंगे, होता ही नहीं भाई, हर एक को मालूम है। और मैं नहीं चला तो 10 साथी भी निकल जाते बेचारे। मेरे चलने पर मेरा सवाब और 10 तारीख का अजर मेरे नाम अमल में, मेरे बैठने पर मेरा नुकसान और 10 साथी का नुकसान भी मेरे सिर पर है कि नहीं ऐसा? हमें अपने कभी इस बात को सोचते नहीं कि मैं मेरी 3 जमात मेरा हफ्ता और मेरे जमात के एतबार से मेरी फिक्र। दोस्तों हमारे दिलों में इसका हल्का बताने की बिना पर हमें अल्लाह काम से महरूम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भाई? हाँ, हमें काम से अल्लाह महरूम कर रहे हैं। बड़ी नुकसान की और सोचने की चीज है। बंदे को अल्लाह महरूम करे तो कौन सी ताकत है उसको हिदायत देगी? है इतनी ताकत? कोई ताकत नहीं है। उसके लिए पहला गज और दूसरा गज, दूसरे गज के तो हमारे लाने को नहीं। हमारे दूसरे गज में हमारे जितनी ताकतों में हमारे जमात काम करती है। हमारा अमीर साहब मरहूम भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। 2 मस्जिद थे, एक मरकज मस्जिद, दूसरी बागा मस्जिद। और ये मदीना मस्जिद के वहाँ पर ना वो अशूर खाने में है, नमाज पढ़ते थे, जमात नहीं जाते थे। आज अल्लाह के बंदों को रखी भाई दूसरे गश्तों की तरतीब बनी। और भी तरतीब बनने के बाद में मोहल्ले मोहल्ले जो है इलाकों को बांट ले और जाकर जो है घरों में, दुकानों में और फिर बिल्डिंगों में जाकर गश्त करे। वहाँ पर जो है मज़ीदार जमात को फिर आबाद करे। तालीम वाला अमल, गश्त वाला अमल, जुड़ने का अमल, मेहनत का अमल हुआ। अल्लाह ने देखते देखते 12, 15, 20 मस्जिदें बनाई। ये कहीं की बरकत है नहीं, एक दूसरे गश्त की बरकत है। इसके लिए दोस्तों एक दूसरे गश्त को जो है जरूरी समझे। हमारे मुल्ला इतने साहब थे, फरमाया करते थे कि बन जाओ 2 तालीम एक जॉब बताते। घर की तालीम, मस्जिद की तालीम एक अमल है। घर की मस्जिद की करे, घर के नहीं करे, अमल अधूरा है। अधूरे अमल पर अल्लाह की बात है। पहला गश्त करे, दूसरा गश्त नहीं करे, दूसरा अधूरा अमल हुआ। अधूरे अमल पर अल्लाह कोई वादा नहीं। हम अपने आप को क्या समझे ना, मैं 5 काम कर रहा हूँ, कारगुजारी फर्क 5 काम करने लगे के साथ ये 15 है। अब मेरे छाप को देखे, मेरा पहला गश्त हो रहा है, मेरा पहले मेरे घर की मस्जिद की तारीफ पूरी, मेरा 2.5 घंटे लग रहे, 2.5 घंटे के नाम पर घंटा आधा घंटा लगा रहे। अब जाकर हमें क्या कर रहे भाई? हाँ, दुनिया में फैल रहे हैं। तो दोस्तों कि भाई ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। पगार कौन लेने वाला? मैं, और काम करने वाला दूसरा। ऐसा नहीं होता। जो करेगा अल्लाह उसको जरूर देंगे। इसके लिए बेटी ये थी बोलो इंशाअल्लाह कि भाई ये अमाल जो बताए जा रहे हैं ये बुनियादी अमाल है। ये बुनियादी अमाल को हमें सुन को जो है इसके हाफिज बने से बच्चे को खड़ा कर मुझे ना अमाल 5 अमल करो तो उन्हें 5 अमाल बोलते हैं। और आज दोस्तों सुनकर याद कर उसका फायदा नहीं होगा, अमल कर उसका फायदा होगा। इसके लिए भाई आज जोड़ जो है ये अपने मस्जिदों में अमाल से भी अपनी मस्जिदों को आबाद करे। और दूसरी चीज जो है महीने के एतबार से अपना जो सेंटर का जोड़ होता है वो जोड़ को जानदार कैसे बनाए। देखो भाई शुरू अपने जोड़ होते थे ना तो 100% मजमा अपनी मस्जिदों में आकर जुड़ता था। आज हमारे अंदर जो है इसका हल्का बनाने पर मेहनत छूट गई। हमारे देहात वालों को भी मालूम रहता है कि जोड़ की तारीख क्या है और मकाम क्या है। आज एक दोस्तों हमारे बड़े बताते हैं जो हमें पैटर्न दिए से जोड़ का, जैसे भी जोड़ हमारा जो है 1 तारीख को है तो 30 तारीख की रात को क्या करे हमारे 12 मस्जिद के 2-2 साथी कयाम हुआ है। अभी सफर की जमात आएगी, सफर की जमात की कयाम आएगी, ये 2 साथी रात को कयाम में आएंगे, रात को उठेंगे, दुआ करेंगे, ताजीद पढ़ेंगे और फिर सुबह भी जो है मशवरा होगा। मशवरे के बाद में अपने मस्जिदों में आने वाली जमात के साथियों को ले जाएंगे। जैसे आज करें अभी आने वाली जमात हमारी है, हम माशाल्लाह 19-20 साथी गाड़ियाँ थे, प्रत्येक जो है हल्के में 2-2, 3-3, 4 गाड़ियाँ गए। जाने के बाद में कहाँ देखे तो हमें पूछे अभी बेटा वो लोग कितने साथी है तो 25-30 साथी देखते बोले। अब वो साथी जाने के बाद में पूरे जो है फरमाया कि मस्जिदों के अंदर फैल कर पहाड़ी बस्ती में जाकर अल्लाह के बंदों को जाकर दावत दे तो अल्लाह ने ऊपर इधर दिखलाया। इसके लिए भाई अपनी जानदार जो है सेंटर के जोड़ करने के एतबार से कम पहले 3 जमात अपनी इसमें निकाले मस्जिद की। जैसे भी 1 तारीख का जोड़ है तो 29-30 1 है ना भाई। अब वो जमात को निकाल कर अपने 12 मस्जिदों के एतबार से मेहनत करे और फिर अपने जोड़ों में जो अपनी मौजूदा जमात की कारगुजारी भरकर लाते हैं अपनी मौजूदा जमात के जो है हल्के में भरे। हम जो है हल्के में कारगुजारी भरने वाला स्पेशलिस्ट रहता है, काम करने वाला अलग, करने वाला अलग, सुनाने वाला अलग। लेकिन दोस्तों ये खाली जो है वे अपने दिल के बहलाने की चीजें हैं, मगर ये सारी चीजें किसको सुना रहे भाई? हम कौन देख रहा भाई? अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह के सामने जो है हम कारगुजारी सुना रहे हैं तो कारगुजारी का ऊंच नीच वो भी अल्लाह के इल्म में है।
کرنے پر اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات بھی ہیں. بھائی کریں گے اللہ کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے گی. اس میں کمی بیشی ہوگی, اللہ اس کو معاف کرے گا, آگے کرنے کی توفیق دے گی. اسی طرح سے بھی اپنے سینٹر کے جوڑوں کو مہینے بھر کی محنت ہے, 27 دن کی جنت کی اس کی محنت ہے. ہمارا جوڑ جو ہے 5 تاریخ کو ہے, تو ہمارے جوڑ کی محنت کو اسے شروع کیا 1 تاریخ شروع نہیں. پہلے کیا کرتے تھے کہ جوڑ جس بستی میں ہے وہاں کے اپنے ساتھی ذمہ دار ہر مسجد کے 2 ساتھی اس بستی میں پہنچتے تھے, بستی والوں کو جوڑتے تھے, جوڑ کو اس کی فکر دلاتے تھے کہ میں دیکھو دین کی نسبت پر آپ کی بستی کو اللہ نے قبول کرے. یہ 5 تاریخ کو آپ کی بستی میں انشاءاللہ جوڑ ہونے جا رہا ہے. تو جوڑ کی محنت کی ذمہ داری آپ پر ہے, اور وہ محنت آج سے اپنی کو شروع کرنا ہے. 5 تاریخ تو دعا کا دن ہے, کارگزاری کا دن ہے, محنت کا وقت تو آج سے شروع ہے. اس کے لیے دوستوں ہم جو ہے فکر مند ہوں گے, ہلکی کی جماعت ہماری فکر مند ہوگی, ہماری جوڑ جاندار ہوگی, اور جوڑ سے جو ہے اچھی خاصی کارگزاری آئے گی. دیکھیے میرے ضلع والوں نے ایسی کارگزاری بتایا کہ ہمارا ضلع جو ہے کتنا کمزور چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. میں ضلع کمزور نہیں, کرنے والے کمزور, کرنے والے کام جو ہے ہاں کرنے والوں کی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. ہمارے بڑے بولتے ہیں کہ بھائی کام جو ہے ایک کرنے والے کی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. کام کرنے والا حرکت میں آیا, کام حرکت میں رہتا ہے, اور کام کرنے والا بیٹھا تو کام بڑھتا ہے. وہی دوستوں یہ کام کی ذمہ داری میری اپنی ہے. ہم سب مل کر جو ہے اس کو کیا کریں گے, اپنے دل پر لیں گے, اور بڑے جیسے بتاتے ویسا کریں گے. ضرور و ضرور اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے گا. سب سے پہلے ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی, پھر نماز میں جان پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نمازوں کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل بات کریں. جو صحابہ کے مسائل اللہ نے اعمال کی وجہ سے پورا کرے, وہ کام اللہ نے ہمارے آیا ہے. دوستوں ہم اللہ کے شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ہیرا ہاتھ میں دے ہے, ہمیں اسے کاج کا ٹکڑا سمجھ. ہیرا ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ کرنے اول کا ہیرا اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے ہے. آج ہیرے کی قیمت ہم نہ معلوم. بچے کھیل رہے تھے, بابا نے 2 چیزیں لایا, ایک ہاتھ میں کاج کا ٹکڑا لایا, اور ایک ہاتھ میں ہیرا لایا, اور ایک ہاتھ میں تیلی بھی لائی. تو کہتا ہے کہ بچوں کو کیا ہوگا, تو بچے کیا لے گا بولو, تیلی بھی لیا. اور ایک لاکھ بول رہے ہیرا ہیرا, اس میں کہیں ٹنو منو تیلی بھی چھپے سا ہے, جانا ہے گھر میں. سمجھ بھی نہیں آتا. ایسا ہیرا اللہ نے ہمیں دیا ہے. اب وہ ہیرے کو جو ہے ہم کیا کریں بھائی, ہیرے کا ٹکڑا سمجھ تجھے اس کو دیکھ دیں تو کب پتا چلے گا جو دنیا کی ترقیات مسئلے پر کیا اللہ نے ہیرا مجھے دیا تھا, ہیرے پر میں نے کیا محنت کرا اور کیا لے کر آیا اور کیا پا کر آیا. عزیز دوستوں اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرما لے. ہماری جو بیتی زندگیوں کو جو بھی سستی قائدی کر اللہ اس کو دور کر دے. آئندہ بھی یہ کریں انشاءاللہ کہ بھئی ایک کام کو کام بنائیں گے, کام کی ذمہ داری کے ساتھ میں چلیں گے, اور اپنے آپ کو جو ہے کام کے تابع ہو کر چلیں گے, اور اپنے ساتھی کے ساتھ میں درگزر کریں گے. ہمارے ساتھی ہمارے ہاتھ پہ رہے, ہمارے کوئی نوکر نہیں ہے. اگر کوئی ساتھی نہیں کرے تو ناراض ہونے لگے, بات چیت بند کرتے, دیکھ رہے چھوڑ نہیں. یہ ہمارے ساتھی ہمارے ہاتھ پہ رہے. ہمارے ساتھی اگر نہیں رہے تو ہم کیا کام کر سکتے ہو. ہم مریض میں ہمارے ساتھی نہیں رہے تو کیا کام کر سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. اس کے لیے اپنے ساتھی کو سمیٹنے کا وقت ہے. 4 مہینے لگایا بڑا عملہ ہمارے علاقے میں, مسجدوں میں چلا لگایا بڑا عملہ ہے, اور ہمارے عملے پر ہماری نگاہ نہیں رہنے پر ہمارا عملہ جو ہے اعمال سے جو ہے بیٹھ گئی. اس کے لیے دوستوں اس سینٹر کی محنت کے عنوان پر اپنے عملے کو حرکت بنانے کے بعد سے اس کی فکر کرے, اور پھر اپنے عملے پر جو ہے فرمان کہ اللہ کے راستے کے تقاضے ڈالیں. جو بھی تقاضے اپنے آتے ہیں, مرکز سے آتے ہیں, صوبے سے آتے ہیں, وہ تقاضوں کو ڈالے کہ بھئی بیرون کے اعتبار سے 5 مہینے کی جماعتیں ہیں, امداد کے اعتبار سے چلے کی جماعتیں ہیں, اور بھی 4 مہینے کی جماعتیں, چلے کی جماعتیں. وقتی طور پر جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو سارے تقاضوں پر اپنے ساتھی کو بارے ساتھی کا کو نہیں بولو گئی, میں چلوں گا تو میرے ساتھی چلے. عزیز دوستوں اللہ معاف کرے, اپنے نگہبان میں جھانک کر دیکھنے کی چیز ہے. میں نے میرے 4 مہینے کو لگایا, جو میرے چہرے پر داڑھی کے بالا نہ تھے تو لگایا, اور آج میں اٹھا چل رہا ہوں کہ بالا کالے کے اجلے ہوئے اور اجلے کے, اور اس میں جو ہے میرے 4 مہینے کا میرے دماغ میں آتا نہیں. ہمارے بڑے کیا بول رہے ہیں, ہر سال 4 مہینے لگاؤ, ہر سال 4 مہینے لگاؤ. اگر 4 مہینے امام سے جو ہے مستقل جماعت بنا کر جاتے ہیں تو الحمدللہ نور اللہ نور,
वरना 2 बजे निजामुद्दीन लगाओ, 1 चिल्ला अपने मिले जमात में लगाओ और 10-20 दिन जो रहते हैं अपनी जो है ना देने के तकाजे पर लगाओ। अब इसके एतबार से भाई ऐसे ऐसे हमें जो है ना आलम के एतबार से हमारी मेहनत और आलम नबी के एतबार से हम उम्मत अब आलम हमारे सामने है, तो आज कुछ तो हमारे बड़ों ने बताया कि भाई क्वालिटी बनकर दो, शौक से नहीं जाने का, क्वालिटी बनकर जाने का। पहले मुबाद चिल्ले वाला भी जाने जाकर घर में जा पाता